جو درود شریف ہم بار بار پڑھتے رہیں گے، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک آخرت کی یہ پونجی ہے، یہ سرمایہ ہے آخرت کا، جو درود شریف کی صورت میں ہم اس حلقے میں پڑھتے رہیں گے۔ تو جب بھی ذکر آئے گا تو بار بار جو ہے وہ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے توشہ تیار ہوگا آخرت کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو نشست ہے، اس میں جو اہم ترین عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس سے متعلقہ کچھ اہم باتیں آج کی نشست میں ہم نے ذکر کرنی۔ بچے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آج کی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر اس کے بعد آپ کا دودھ پینا اور پھر کچھ اہم جو مسائل ہیں اور اہم آپ کی سیرت کی گوشیں ان کے بات کر لیں گے، لیکن ہمارے جیسے آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا سرکل ہے، یہ ہمارے مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کے ادارہ البرہان کی جو معاونت ہے یا اس کے جو ایک نظام ہے، ترتیب ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے، اس کے ساتھ یہ ہم منسلک ہو کر کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ضلع ہری پور کے جو البرہان کے دوست احباب ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائے ہیں آج کے سرکل میں، تو اس لیے جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر کچھ آپ سے بات چیت کریں گے، یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اصلاحی جو مناسبت سے ان کا البرہان کی ادارے کی ان کی ترتیب ہے اس کی مناسبت سے کچھ باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے جو ہے آج ولادت کے حوالے سے اور کچھ اہم اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا آتھی والوں کا واقعہ، اور اس موقع پہ جو امداد اللہ کی طرف سے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے قریش کو غیبی امداد ملی تھی، ظاہر ہے خود قریش میں کوئی ایسا کمال نہیں تھا جس کی بنیاد پہ ان کو وہ امداد ملتی، جبکہ جو یمن کے لوگ تھے وہ حبشہ کے ساتھ منسلک لوگ تھے، اور حبشہ کے جو لوگ تھے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی اور وہاں کی جو گورنمنٹ تھی، وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور یہاں کے لوگ تو اکثر جو ہے وہ بت پرست تھے، مذہب تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ دین حنیف پہ تھے لیکن یہ ہے کہ بت پرست زیادہ تھے، یہاں خود بیت اللہ شریف میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کو غیبی امداد جو ملی ہے تو اس غیبی امداد کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ولادت، بعثت کے ساتھ جڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اہم بات ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے معجزہ، جب کوئی نیک انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس میں نبیوں والی صفات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی، عادتاً اس طرح نہیں ہوتا۔ جب ایسی نشانیاں، ایسی چیزیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں تو نبوت کی دلیل کے طور پہ وہ ان کو پیش کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ، یعنی وہ گویا کہ اس کی سچائی کی دلائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، اس کے دعوی نبوت کے بعد اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پر نہیں ہو سکتی، عقل و عادت میں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں بھی کوئی آپ نے نئی انوکھی چیز دیکھی تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں بڑا معجزہ ہوتا ہے، نہیں، بڑا معجزہ نہیں، وہ معجزہ وہی ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر جب کوئی عادت کے خلاف چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا معنی ہے عاجز کرنے والا، یعنی لوگوں کی عقلوں کو بطور دلیل کے وہ عاجز کر دیتا ہے اس بات سے کہ نبی کی نبوت کو تسلیم کرو، اس کی نبوت کو تسلیم کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوئے،
چاند ظاہر ایک جامد جسم ہے نا، وہ ٹوٹ سکتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں، لیکن عادتاً ایسے ہونا ممکن نہیں۔ عقل و عادت بھی کہتی ہے کہ ایک آدمی کے اشارے سے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ جو ہے، انسان کے ہاتھ، اس کے اگر وہ اس کو آپ کاٹیں گے تو اس کے اندر سے خون ہی نکلے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک چیز عادتاً اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ سے پانی نکلے، یعنی ایک موقع پہ پانی کی ضرورت تھی اور تھوڑا سا پانی تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جب ڈالیں تو آپ کی انگلیوں سے، یعنی آپ کے اندر انگلیاں رکھنے سے پانی ابل پڑا، اتنا پانی ہوا کہ کئی لوگ تھے، بڑی تعداد تھی لوگوں کی، جیسے آگے معجزات میں اس کا ذکر آئے گا، ان سب نے پیا اور جمع کیا، وہ ایک پانی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے ظاہر ہوا تھا۔ ظاہر اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، 70 لوگ اس کو پی لیتے ہیں، اور 70 لوگوں کے پینے کے بعد بھی اس میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے، عادتاً اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ تو جس آدمی کے برکت سے، جس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ چونکہ نبوت کے مدعی ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، اور ان میں نبی والی صفات بھی موجود ہیں، تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ تھوڑا سا سالن ہے جو 5-6 لوگوں کو کافی ہو جائے، تھوڑا سا آٹا ہے جو 5-6 لوگوں کو کافی ہو جائے، لیکن جو ہے خندق کھودنے والے جو ہے وہ کئی درجن لوگ ہیں، اور ان سب کو وہ گوشت بھی پورا ہو جاتا ہے، وہ روٹیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں، آنڈی پھر بھی بھری رہتی ہے، آٹا پھر بھی اتنا ہی رہتا ہے، پکانے والی پکاتی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کم نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر عقل تو نہیں مانتی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہوتی ہے، غیبی قدرتیں ہوتی ہیں جو مختلف موقعوں پہ نبی کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ نبی کی نبوت کی صداقت کی نشانیاں ہوتی ہیں جو دوسروں کی عقلوں کو عاجز کر دیتی ہیں، اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، اس بات کے لیے کہ وہ تسلیم کریں کہ آپ کی بات سچی ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ اس کا انکار کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی مجال باقی نہیں رہتی، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ایک اور ہے، اس کو ارہاس کہتے ہیں، الف رے ہے، جو کیا ہے دو چشمی نہیں، یہ دوسری ہے جو اردو میں استعمال ہوتی ہے، اور دو چشمی ہے بھی یہاں استعمال ہوتی ہے عربی میں جب ہم اس کو لکھتے ہیں، دو چشمی ہاں، اور آخر میں سواد، آخر میں کیا ہے؟ سواد۔ اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ ارہاس ارہاس کہتے ہیں نبی کی نبوت سے پہلے ایسی عقل و عادت کے خلاف چیزیں، عام انسانی عقل میں اور انسانی عادت میں، انسانی مشاہدے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں جب ظاہر ہوتی ہیں نبی کی نبوت سے پہلے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کو بھی معجزہ نہیں کہتے، معجزہ خاص اس چیز کو کہا جائے گا جو نبی کی نبوت کے دعوے کے بعد یہ چیزیں ظاہر ہیں، جو اس سے پہلے ظاہر ہوں گی، وہ ارہاس ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ ایک آدمی نبی نہیں ہے لیکن نیک انسان، نبی کا متبع ہے، نبی کی پیروی کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے قول و فعل سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی جو عقل و عادت میں نہیں آتی، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ تو عام آدمیوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرامات ہوتی ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نبی کے لیے اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبی کی نبوت سے پہلے ایسی چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بنیادی چیز ہے جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیچ میں آئیں گی۔ تو یہ جو واقعہ تھا جو گزشتہ نشست میں بھی جس میں ہم نے بات کی تھی، ہاتھی والوں کا واقعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں سے ہے کہ وہ آپ کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے قریب میں ظاہر ہوا، اسی اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے۔ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے ہم نے گزشتہ نشستوں میں عرض کی تھی۔ ایک چیز جو ہے اس کا تھوڑا سا ہم اعادہ بھی کرتے ہیں اور ایک دو باتیں اس میں مزید ایڈ کریں گے، شامل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے،
دادا کا نام عبد المطلب ہے، نام شیبہ ہے، کہتے عبد المطلب، دادا کا نام شیبہ ہے لیکن مشہور وہ عبد المطلب سے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب، نانا کا نام کیا ہے؟ آمنہ بنت وہب، وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چیزیں اس میں ہم مزید شامل کرتے ہیں، دو شخصیات کا مزید تعارف اس میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان جو تھی ان کا نام فاطمہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی اماں جو تھی ان کا نام برہ تھا، بے رے اور آخر میں گول ہے، برہ، ٹھیک ہے، نیک خاتون اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ برہ۔ تو دادا، دادی، نانا، نانی، والد، والدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو رشتے ہیں سرپرستوں کے، ان کا نام جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ان کے نام کیا تھے۔ بہت سارا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اور ننہال کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہے وہ گزشتہ نشستوں میں گزری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شادی کا ذکر بھی گزشتہ نشست میں ہم نے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی وفات کا تذکرہ بھی ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ پہلے مدینہ طیبہ کی طرف سفر تھا یثرب میں، تو وہاں ان کا انتقال ہوا اور وہیں وہ مدفون ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی؟ یہ بات تو تاریخی اعتبار سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہاتھی والوں کے واقعے کے 50 یا 55 دن بعد، 50 یا 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن اور یہ اپریل کا مہینہ تھا، اپریل کا مہینہ، اور 570 عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 570، اور شمسی جو مہینے ہیں ان کے اعتبار سے اپریل، اور اسلامی جو مہینے ہیں جو بعد میں اسلامی تاریخ میں بھی استعمال ہوئے، جو عربی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور یہ جو مہینے ہیں ان کے اعتبار سے کون سا مہینہ ہے اور اس کی کون سی تاریخ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں، ایک بات ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحیح احادیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی صحیح حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سوموار ہے۔ اب مشہور جو روایت ہے جو عام طور پہ اہل تاریخ، اہل سیرت نقل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور طلوع صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد یا بالکل قریب اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، سوموار کے دن، یعنی سوموار کا دن شروع ہو گیا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کی۔ یہ مشہور ہے۔ اب چونکہ یہ بات تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو جو ماہرین علم تاریخ ہیں، جو ماہرین فلکیات، علم حیت کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے حساب لگایا کہ آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں ولادت ہوئی ہے اس سال میں 12 ربیع الاول سوموار کا دن آتا ہے یا نہیں؟ تو ظاہر پچھلا حساب تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے پیچھے کا حساب ہر ممکن طریقے سے انہوں نے حساب نکالا۔ تو جو ماہرین تاریخ ہیں، تقویم کے جو ماہرین ہیں، ان کی رائے یہ ٹھہرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی،
کہ سوموار 12 ربیع الاول نہیں بنتا، وہ 8 ربیع الاول بنتا ہے جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اور کچھ ماہرین فلکیات، محققین سیرت، ان کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بنتی، تو مشہور قول 12 ربیع الاول، لیکن جو محققین جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سوموار کے دن ہوئی ہے، تو تاریخی اعتبار سے اگر علم تقویم کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو آیا وہ 12 ربیع الاول بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو دو جو ہے تحقیقی اقوال سامنے آتے ہیں، ایک 8 ربیع الاول کا ہے اور دوسرا 9 ربیع الاول، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اس میں جو ہمارے مشہور اہل تاریخ ہیں، اہل سیرت ہیں، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ ہے ہمارے پاس ہوتی ہے، اسی طرح سیرت کی کتاب الرحیق المختوم ہے، سیرت النبی ہے، اور دیگر سیرت کی کئی جو ہے وہ کتب ہیں۔ تو ان میں جو محققین سیرت ہیں، جو محقق سیرت نگار ہیں، انہوں نے 8 اور 9 کے اقوال کو ترجیح دی۔ ہمارے بر صغیر میں جو اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں، ان میں ایک بڑا مکتب فکر ہے جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، جس کے بانی جو ہیں وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم تھے، بہت بڑے محقق عالم تھے، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی اور کئی جلدوں میں ان کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ رضویہ کے نام سے۔ انہوں نے اپنی تحقیق جو ہے اسی فتاویٰ رضویہ میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ خود بھی علم فلکیات کے علم حیت کی بہت ماہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوموار کا دن جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو بنتا ہے، لیکن چونکہ مشہور 12 کا ہی ہے تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہی ہے اور ذکر بھی اسی کو کیا جائے گا، میلاد بھی اسی پہ منایا جائے گا 12 ربیع الاول کو، لیکن تحقیقی اعتبار سے 8 ربیع الاول بنتا ہے، 12 بنتا نہیں، لیکن مشہور یہی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو مشہور ہے اس کو نہیں چھوڑتے، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو محققین ہیں ان کی تحقیق کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ تو اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں، جس میں ربیع الثانی کا قول بھی ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الثانی میں ہوئی ہے، ماہ صفر المظفر کا قول بھی ہے کہ آپ کی ولادت صفر کے مہینے میں ہوئی ہے، ایک قول ماہ رمضان المبارک کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی ہے، ایک قول رجب کے مہینے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رجب کے مہینے میں، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام کے مہینے میں ولادت ہوئی ہے، وہ اس کے قائل تھے۔ تو لیکن جنہوں نے تحقیق کی، جو تقویم کے ماہر تھے، علم حیت کے ماہر تھے، جنہوں نے حساب لگایا، تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ 8 یا 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس موقع پہ بھی کچھ ارحاسات ظاہر ہوئے، ارحاس کا ہم نے ذکر کیا، اس موقع پہ کچھ ارحاسات ہیں۔ اس وقت جو ہے وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین موجود تھیں، ان کا بیان یہ ہے کہ ایک دم سے ایسے روشنی ہوئی اور ایسے لگا کہ ستارے جو ہیں وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، وہ ولادت کی گھڑی میں وہ کمرہ ایسے نور سے بھر گیا تھا، روشنی کہ عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کمرے کے اندر، اور یہ بات بھی جو ہے وہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ بھی تقریباً مقبول درجے کی روایت ہے، قابل قبول روایات ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اہل فارس جو ہیں وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ تو فارس میں جو ہے بہت پرانا آتش کدہ تھا کہ جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اس کو کبھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اچانک ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی،
اور کسرائے ایران جو تھا، فارس کا جو بادشاہ تھا، اس نے اس رات ایک خواب دیکھا، اور اس خواب دیکھنے کے بعد وہ ڈر گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ جو حجاز ہے، عرب جو ہے، اس کی طرف سے کچھ لوگ ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو ایسے وہاں سے نکلتی ہیں اور وہاں عرب کے دریا سے نکلتی ہیں اور پورے تمام دنیا کے ممالک میں پھیل جاتی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے جب اس کی تعبیر معلوم کی تو اس کو تعبیر یہ دی گئی کہ عرب کی طرف سے کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے جو ساری دنیا کو متاثر کرے۔ ظاہر اس وقت یہ چیز تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ کچھ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارہاسات میں سے، آپ کی نبوت کے، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے بنیادیں فراہم کرنے والی چیزیں تھیں، ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب جناب عبد المطلب جو ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا، وہ بھی مستند تاریخی روایات سے ثابت ہے۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے اور وہ زنجیر اوپر جاتی ہے آسمانوں کی طرف، پھر پھیل جاتی ہے اور مختلف طرفوں میں پھیل جاتی ہے۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہے اس کی ارد گرد پھیلنے والی جو شاخیں ہیں ان کو توڑنے کی، ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت شخص ہے جو ان لوگوں کو اس سے ہٹا رہا ہے اور اس کی جو پھیلنے والی جو شاخیں ہیں ان کی وہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور جو ماہرین تعبیر تھے جب ان کے سامنے انہوں نے اپنا خواب پیش کیا تو ان کو تعبیر یہ دی گئی کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جس کی عظمت آسمانوں جتنی بلند ہوگی۔ تو جناب عبد المطلب جو تھے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میری اولاد میں ضرور کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جو بہت عظیم الشان ہوگا۔ اسی مناسبت سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اچھا، یہ محمد جو نام ہے یہ اگرچہ بہت سادہ سا ہے اور عربی نام ہے، کوئی اتنا مشکل نام نہیں تھا، لیکن عربوں میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے علماء بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں، بائبل کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں اور ان کے پاس جو روایات تھی ان کی روشنی میں یہ بتایا کہ ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ تو اس مناسبت سے 2-3 لوگ ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، لیکن وہ مشہور نہیں تھے اور ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ لیکن چونکہ انہی علماء سے سن کے کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم نام رکھتے ہو سکتا ہے یہی ہو جائے، لیکن ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام جناب عبد المطلب نے رکھا تو جو قریش تھے، جو سرداران عرب تھے، انہوں نے کہا عبد المطلب آپ نے نیا سا نام نہیں رکھ لیا؟ عبداللہ نام رکھنے کا رواج تھا، حارث، جعفر، اس طرح کے نام رکھنے کا رواج تھا، عبد الرحمن بھی نام رکھنے، عبد الرحمن کم تھا، عبداللہ نام رکھتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ محمد کسی کا نام ہوتا، بالکل آپ نے عجیب سا نام نہیں، نیا سا رکھ دیا، اس طرح کا تو کسی کا نام آج تک کبھی کسی نے نہیں رکھا۔ تو چونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے، محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی زمین آسمان کی سب مخلوقات تعریف کریں، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ نام ہے، اس میں محمد جو ہے اس کی بہت برکات ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا۔ ویسے تو آپ کی صفات بہت ساری ہیں، لیکن 5 نام آپ کے ایسے ہیں جو پچھلے نبیوں میں بھی آپ کے مشہور تھے نام۔ ان میں ایک محمد ہے،
دوسرا احمد ہے، اور تیسرا ہے ماحی۔ ماحی، ماحی کا معنی ہے کفر اور شرک کو مٹانے والا۔ اور چوتھا نام ہے حاشر، جس کے پیچھے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور وہ ان کا امام اور قائد بن کر لوگوں کو جمع کر کے لے کے جائے گا۔ اور پانچواں ہے عاقب، عاقب کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، آخری۔ تو یہ 5 نام آپ کے وہ ہیں جو خود آپ نے بیان فرمائے، اور ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی آپ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ 5 نام ہوئے کہ پچھلے نبیوں کی کتابوں میں اور ان کے علم میں اور ان کی امتوں میں آپ انہی 5 ناموں کے ساتھ مشہور ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اپنی قوم کو اور ان کو بتایا کہ میرے بعد ایک شخص آنے والا ہے، تو انہوں نے اس موقع پہ جو آپ کا نام لیا وہ احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ انہوں نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ تو پچھلی کتابوں میں یعنی انہوں نے تو عبرانی اور سریانی میں تعبیر کیا اس کو اپنی زبان میں، لیکن جب اس کو ہم عربی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا معنی احمد بنتا ہے۔ تو پچھلی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ملتا ہے وہ بھی محمد اور احمد کے نام سے ملتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک الہامی نام تھا جو جناب عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے دل میں القاء کیا گیا تھا، ڈالا گیا تھا کہ آپ ان کا نام کیا رکھیں، محمد اور احمد رکھیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 نام یہ دادا اور والدہ دونوں نے رکھے، محمد اور احمد۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ محمد دادا نے رکھا، احمد والدہ نے رکھا، جبکہ بعض روایات میں یہ دونوں نام دادا اور والدہ دونوں نے رکھے، یعنی دادا نے بھی 2 نام رکھے محمد اور احمد، اور والدہ نے بھی یہی 2 نام رکھے محمد اور احمد، اور یہ 2 نام ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈال دیے گئے۔ چنانچہ جو ہے قرآن حکیم میں بھی پھر انہی ناموں کا تذکرہ ہوا، اور گویا کہ یہ ایک الہامی نام تھے اللہ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے والدہ اور ان کے دادا کے دل میں القاء کیے گئے تھے، ڈال دیے گئے تھے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں جو ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ارحاسات ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کی نبوت کی، آپ کی سچائی کی نشانیاں ہیں، ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ولادت کے وقت میں روشنیوں کا ظاہر ہونا، اور پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ایک روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک روشنی چمکی، ایک نور چمکا، اس نور میں شام کے محلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دکھائے گئے، شام کے محلات ظاہر ہیں۔ اگرچہ اسلام تو آج ساری دنیا میں پھیل گیا ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو شام کے محلات دکھائے، فلسطین اور یہ جو خطہ ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جو بہت بابرکت خطہ ہے اور بے شمار انبیاء وہاں پر تشریف لائے ہیں، تو اس علاقے کے اس خطے کے جو محلات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو دکھائے گئے۔ اس پہ ایک بڑی نکتے کی بات اہل سیرت جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ شام کے محلات جو دکھائے گئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گویا کہ یہ بتایا گیا کہ ان کی جو دعوت ہے وہ تو ساری دنیا میں پھیلے گی، جیسے ستارے جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آئے، ستاروں کی روشنی زمین کی طرف آئی، تو اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب آسمان سے ایسا نور زمین کی طرف آ رہا ہے جو سارے عالم کو منور کرے، سارے جہان کو روشن کرے۔ لیکن خاص شام کی جو روشنیاں شام تک کو روشن کر کے ظاہر کیا گیا، تو گویا کہ یہ دکھا دیا گیا کہ ان کی زندگی میں نور ہدایت شام تک پہنچ جائے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی شام تک کا جو علاقہ ہے وہاں اسلام کی جو ہدایات تھی وہ پہنچ چکی تھی۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ کچھ اہم جو ہے وہ چیزیں تھیں جو پیش آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ کچھ ارحاسات تھے جو ظاہر ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ مزید بھی ایسی احادیث اور ایسی روایات موجود ہیں جن سے اس موقع پہ کچھ اور چیزوں کا ظاہر ہونا بھی معلوم ہے۔
تو اس طرح کی جتنی چیزیں اس موقع پہ جو مستند تاریخی اور سیرت کی روایات سے ثابت ہیں وہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارحاسات میں سے. کس میں سے ہے؟ ارحاسات. ارحاس کی جمع ارحاسات ہے. تو ارحاس اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو نبی کی نبوت سے پہلے ایسی چیزیں جو اس کی نبوت کی دلیل کے طور پہ ظاہر ہوتی ہیں اور نبوت کی علامات اور سچائی کے دلائل کی جو اس کی گویا کی بنیادیں فراہم کرتی ہیں آئندہ آگے چل کر اس کے لیے کچھ نیا ہونے کی اور کچھ اہم ہونے کی جو چیزیں جو دلائل ہوتے ہیں وہ جو عقل و دانش میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے غیبی قدرت کا ظہور ہوتا ہے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس موقع پر ظاہر ہوئی تھیں. اچھا اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی جو ہے وہ آپ کی ولادت سے 6 ماہ پہلے وفات پا چکے. آپ یتیم پیدا ہوئے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم پیدا ہونے میں کیا اہم سبق ہے اور کیا اہم درس ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسے اسباب جو مادی دنیا میں دعوت نبوت اور دعوت حق کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور فرمایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوتے اور آپ کے والد آپ کی تربیت کرتے آپ اپنے والد کی زیر تربیت بڑھتے تو ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ چونکہ یہ سرداروں کا خاندان ہے قریش ظاہر ہے جناب عبد المطلب کا جو خاندان تھا یہ قریش کا ایک سردار تھا اور بیت اللہ شریف کی بعض عام خدمات جو ہے وہ ان کے خاندان کے پاس تھی جن میں سے خاص طور پہ جو زائرین تھے حاجی ان کو کھانا کھلانا اور ان کو پانی پلانا یہ 2 خاص خدمتیں خاص طور پہ بنو عبد المطلب کے پاس جناب عبد المطلب کے خاندان میں رفادہ اور سقایہ حاجیوں کو ان کے جناب عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم وہ چوری بنا بنا کے کھلاتے تھے اور بعد میں وہ سلسلہ آگے چلا تو جناب عبد المطلب بھی اسی طرح حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور پانی پلاتے. پورا خاندان چھوٹے بڑے سب حج کے موقع پہ اسی خدمت میں لگے ہوتے تھے کہ جو باہر سے جو حج کے موسم پہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے اسلام سے پہلے کی بات ہے جو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے تو یہ پورا خاندان جو ہے اس کا کام ہوتا تھا لوگوں کو کھلانا اور پانی پلانا کہ کہیں بھی آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں حج کے موقع پہ عمرے کے لیے جائیں عمرے کے سیزن میں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں بے شمار لوگ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ خیرات بانٹنے والے وہ خیرات نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں رکھیں. وہاں جو کچھ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے جو کھلایا جا رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں وہاں جو لوگ آپ میں سے کون لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں باقی سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے وہاں کی برکات کا آپ مشاہدہ کریں. وہاں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہیں کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں وہ خیرات تو نہیں بانٹ رہے ہوتے وہ زائرین حرم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں دسترخوان لگ رہے ہیں اس پہ کھانے بچھائے جا رہے ہیں شام کے وقت روزہ داروں کو روزے افطار کروائے جا رہے ہیں گرمی ہے تو آپ حرم سے باہر نکلیں گے تو ٹھنڈا پانی تقسیم کیا جا رہا ہے کہیں جو ہے وہ بریانیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کہیں کھجوریں اور جو ہے وہ مکھن تقسیم کیا جا رہا ہے پنیر تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. مدینہ طیبہ میں چلے جائیں مکہ مکرمہ میں چلے جائیں یہ خیرات نہیں ہوتا. ہمارے کچھ پاکستانی ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ جب ان کو وہ چیز پیش کرتے ہیں عربی بچے تو وہ نہیں لیتے ہیں کہتے ہیں یہ خیرات ہے ہم کو خیرات کھانے والے تو نہیں ہے کہ ہم یہاں خیرات کھانے پاکستان سے ہم جو ہے نا وہ 3 لاکھ روپے لگا کے اگر آ سکتے ہیں یہاں 2 بندے عمرہ کرنے کے ہم روٹی اپنی نہیں کھا سکتے آپ کھا سکتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ کھا سکتے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ پیسے لگا کے آئے یہ مفت میں نہیں آئے ان کے پاس پیسے ہیں تب یہاں پہنچے لیکن یہ لوگ جو ہے یہ وہاں کے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور یہ صدیوں سے عرب کا دستور ہے کہ حج اور عمرے کے موسم میں جو زائرین آتے ہیں باہر سے وہ ان کو کھلانا پلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ بھلے امیر ہوں بھلے مالدار ہوں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم ان کو کچھ کھلائیں ان کو پلائیں تو اس لیے وہ پانی بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کھجوریں بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ خاندان یہ کام کرتا کہ حاجی جتنے بھی زائرین آتے ہیں پوری دنیا سے زائرین اس وقت بھی آتے تھے
تو جتنے زائرین حرم کی زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے تھے وہ ان کو کھانے کھلاتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ان کی خدمت کا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی زیر تربیت بڑے ہوتے تو ایک مادی اسباب کے دائرے میں یہ شبہ سامنے آ جاتا تھا کہ یہ تو ان کے والد نے اسی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے ان کی تربیت اس طرح کی ہے، اب یہ اس سرداری کو باقی رکھنے کے لیے ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نبی بن گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو ختم فرمایا کہ سرپرستی کسی کی نہیں، یعنی جو سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے اس سے پہلے ساری سرپرستیاں ختم ہیں۔ جیسے آگے چل کر آئے گا کہ والدہ بھی انتقال کر گئی 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا جناب ابو طالب بہت دیر تک سرپرستی پر کرتے رہے، بہت دیر تک نبوت ملنے کے بعد بھی رہے، لیکن انہوں نے خود اسلام نہیں قبول کیا۔ یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، انہوں نے تربیت کی تاکہ سرداری رہے، تو انہوں نے تو ان کی دعوت کی موافقت ہی نہیں کی۔ تو یہ مادی اسباب کے جو دائرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا انتظام کر دیا کہ کسی کو اس دعوت حق کے قبول کرنے میں یہ شبہ رکاوٹ نہ بنے کہ کہیں سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، کسی نے ان کو سکھایا ہے، کہیں سے یہ تربیت لے کر آئے ہیں، آپ اپنی اس سرداری کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ کریں۔ تو وہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ختم فرما دیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دادا نے پڑھایا ہے، چاچا نے پڑھایا ہے، والد نے پڑھایا ہے، والدہ سے سیکھ کے آئے ہیں، وہ سارے سلسلے اللہ نے ختم کر کے ان کو ایک ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی کہ جس میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کسی خاندان کے آدمی نے ان کو سکھایا۔ اسی وجہ سے قریش نے جب بعد میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سیکھ کوئی ان کو پڑھاتا ہے، ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک اجمی لوہار تھا، روم کا ایک لوہار تھا، رومی، تو وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ شروع سے ہی غریب پرور تھے، غریبوں مسکینوں کی مدد امداد کرنا یہ آپ کا شیوا تھا شروع سے، نبوت سے پہلے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوشل ورکر تھے اور سوشل ورکر ہونے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں آپ مشہور تھے، غریب مسکین بوڑھے نادار لوگوں کا مدد اور تعاون یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ بچپن سے جب سنِ شعور میں پوچھے تو آپ یہ کام کرتے، تو آپ کیونکہ غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے اس لوہار کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے یعنی سمجھدار لوگوں نے تو نہیں لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ وہ رومی لوہار ہے نا اس سے یہ سیکھ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیسے تم جو ہے بے وقوف لوگ ہو کہ بھلا ایک اجمی آدمی اتنا اعلیٰ درجے کا عربی کلام کسی کو سکھا سکتا ہے کہ عرب بھی اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، جس کو عربی آتی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوا کہ ان کو کسی نے سکھایا ہے، یعنی خاندان کے لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کے ازالے کے لیے بچپن سے ہی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تو والد کا سایہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو والدہ کا سایہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو جن کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا وہ سارے سایہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہٹا دیے تاکہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کائنات کے لیے ایک عظیم انعام تھا جو ماہ ربیع الاول کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر آئے، جو رحمت لے کر آئے، آج اس رحمت کی بہاریں پورے عالم میں موجود ہیں۔ اور آج بھی امت مسلمہ اگر اس رحمت کو اچھی طرح سے اپنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کو اچھی طرح سے اپنا لے تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک مثالی معاشرہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں یہیں پہ انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات گروپوں میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر جو ہے وہ آپس میں ہم گروپوں میں ڈسکشن کر لیں۔ تب تک امید ہے ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں وہ بھی پہنچائیں گے 5-10 منٹ وہ آپ کو